أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني خدا کے نام سے کرتے ہیں ابتدا ہم سب، نبی کے نام سے خالق نے ابتدا کی ہے۔ کون ہے کہ حضرت امجد حیدرآبادی علیہ الرحمہ ہے کہ حمد باری تعالیٰ کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی، آنکھوں میں آنسو تھے تھی جولی خالی، اتنے میں رحمت جھنجلا کے بولی، مایوس جاتا ہے کیوں ہاتھ خالی، سائل ادھر آ پھر مانگ پھر مانگ، سائل ادھر آ پھر مانگ پھر مانگ، خوش ہوتے ہیں ہم تیری صدا سے، اے بند مطروٹ اپنے خدا سے، اے بند مطروٹ اپنے خدا سے، لے ہاتھ پھیلا پھر مانگ پھر مانگ، لے ہاتھ پھیلا پھر مانگ پھر مانگ، ہم نے تو دینے کا وعدہ کیا ہے، ہم نے تو دینے کا وعدہ کیا ہے، دولت کے انبار جو ہے لگا دے، شرط ہے اس کو دل سے صدا دے، پھر مانگ سائل ادھر آ پھر مانگ پھر مانگ، بند ہے کیا دروازے رب کے، کیوں پھرتا ہے در پر سب کے، یہ تو نہیں آداب طلب ہے، پھر مانگ سائل ادھر آ پھر مانگ۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ قرأت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے، آئیے میں
منظوم نذرانہ عقیدت کے لیے تمثیل قاری سید نور اللہ بشیر عواب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت شریف کے چند اشعار سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ 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 او مدینہ او مدینہ جو کون کا تج ہے، قدیدہ مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہے مسلمان کو، وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہوئی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہوئی نہیں،
کارن ہے جب سے مل کے بھیجیے وہاں پہ مل کے جائیے وہ بیٹے حضرت بلا رہے ہیں. یہ آرزو ہے کہ شیشے دل چور چور ہو, یہ آرزو ہے کہ شیشے دل چور چور ہو, کوئی تو شے قابل نظر حضور ہو. یا رب یہ التجا ہے کہ محشر میں جو بھی ہو نعت رسول پاک کی محفل ضرور ہو, نعت رسول پاک کی محفل ضرور ہو. نگاہ عشق و مستی میں وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. معزز سامعین کرام, جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج کی اس محفل میں علماء کرام اور مشائخ اعظام دونوں کی انجمن سجی ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو رجا علیہ الرحمۃ والرضوان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ علماء کی مجلس علیحدہ ہوتی ہے اور مشائخین کی علیحدہ ہوا کرتی ہے, مگر حضرت ابو رجا علیہ الرحمۃ والرضوان کا ایک کارنامہ ہے کہ آپ دونوں حضرات کو, چونکہ دونوں بھی ضروری ہے, دونوں کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے اور قیامت تک یہ دونوں کی ضرورت رہے گی, اور اس کے دونوں کے بغیر آپ کا ہمارا بیڑا پار ہونا مشکل ہے. معزز سامعین کرام, جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت قطب الاقطاب قطب الابدال حضرت سید شاہ عبد اللطیف لاؤبالی قادری علیہ الرحمۃ والرضوان وقدس اللہ سرہ العزیز کا کل عرس شریف ہے. حضرت ترجمان قادریت حضرت العلامہ مولانا حافظ سید رضوان پاشا قادری لاؤبالی حیدری صاحب مدت فیوزہ بانی دا قرآن فاؤنڈیشن اور اکیڈمی کو اب یہاں سے آپ کے پاس صرف شرکت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. یہاں سے آپ کو پھر کرنول شریف کے لیے روانہ ہونا ہے, اور وہاں پر بھی پھر لاک ڈاؤن ہے, رات کا کرفیو ہے, اس سے پہلے پہنچنا ہے. تو میں بلا تمہید بلا تاخیر میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ باوجود مصروف رہنے کے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آدھے پون گھنٹے میں پھر آپ کو سفر کے لیے روانہ ہونا ہے کرنول شریف کے لیے. خود آپ کے جد اعلیٰ کا عرس شریف ہے, صبح میں جو سندل شریف ہوگا غسل شریف وغیرہ ہوگا, اور آپ تمام حضرات حضرت مولانا سے بخوبی واقف ہے کہ آج سوشل میڈیا پر اہل سنت والجماعت کی حقیقی معنوں میں جو ترجمانی اور جو اہل سنت والجماعت کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے, اس میں حضرت مولانا کا بڑا ہی اہم رول اور بڑا ہی اہم کارنامہ ہے. تو میں حضرت سے ادب اور احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب بلیغ سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں. قبل اس کے کہ میں مولانا کو زحمت خطاب دوں, میں جناب الطاف نقشبندی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مولانا کی گلپوشی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, والصلاة والسلام علی خیر الورى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله والصدق والصفا واصحابه نزول الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم والحمد لله رب العالمين. نگران اجلاس حضرت مولانا سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس بخاری قادری نقشبندی صاحب مدظ اللہ العالی اور جمیع بزرگان ملت، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، حضرت ابوالفدا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کی اس بابرکت مجلس میں حاضری کی مجھ گناہگار کو بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے. عزیزان گرامی قدر، اس مسجد سے اور پھر حضرت سید شاہ حسین شہید اللہ بشیر نقشبندی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک لمبے زمانے سے مجھے غیر معمولی محبت رہی ہے، اور جتنے بزرگ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں ان بزرگوں کی دعائیں بھی مجھے ہمیشہ حاصل ہوتی رہی. جو بزرگ موجود ہیں، جو نوجوان موجود ہیں، 2004 سے مسلسل میں کسی نہ کسی عنوان کے تحت اس مسجد میں، اس بابرکت محفل میں اور حضرت شہید اللہ بشیر نقشبندی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعوت پر مسلسل حاضر ہوتا رہتا ہوں، اور آپ حضرات سے باتیں کر کے بڑا سکون بھی ملتا ہے اور روح کو ایک نئی تازگی اور فرحت بھی ملتی ہے. عزیز دوستو، آپ تمام حضرت اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابوالفدا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبدالستار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے حوالے سے لوگ جمع ہیں. حضرت عبدالستار خان صاحب کو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، چونکہ ان کا زمانہ کوئی قدیم زمانہ نہیں ہے، ماضی قریب کے بزرگ ہیں، اور آپ حضرات نے کثرت سے ان کو دیکھا بھی ہے، ان کی نشستیں بھی دیکھی ہیں، ان کے دروس بھی دیکھے ہیں اور ان کی مجالس بھی دیکھی ہیں. عزیزان گرامی قدر، حضرت ابوالفدا کے حوالے سے کچھ عرض کرنے سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند باتیں قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹ لوں گا. عزیزان گرامی قدر، میں نے سورہ یوسف کی ایک آیت مبارکہ کے مختصر سے حصے کی تلاوت کی میں سعادت حاصل کی ہے. سورہ یوسف کا لب لباب آپ کہہ سکتے ہیں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانات سے گزارا، اور اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ سب کچھ مل گیا جو کسی بھی انسان کی خواہش و تمنا ہوتی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، اس کے بعد ان کی جو تمنا ہے وہ تمنا میں آپ کی خدمت درج کرنے لگا ہوں. سورہ یوسف کے اخیر رکوع سے پہلے والا جو رکوع ہے اس میں آپ کو یہ تمنا سیدنا یوسف علیہ السلام کی اور دعا سیدنا یوسف علیہ السلام کی، خواہش سیدنا یوسف علیہ السلام کی میں نظر آتی ہے. عزیز دوستو، آپ بولیں گے اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ پیغمبروں کی خواہشات یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پیغمبر جو چیز طلب کرتے ہیں وہ معمولی درجے کی چیزیں نہیں ہوتی. عزیزان گرامی قدر، شخصیتوں کی، انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ مادی شخصیتیں ہوتی ہیں، کچھ روحانی شخصیتیں ہوتی ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو مادے کے پیچھے جن کی پوری زندگی گزرا کرتی ہے، یعنی مال بنانا، جسم کو سنوارنا، جسم کو زیادہ سے زیادہ آسائشیں پہنچانا، جسم کو راحت پہنچانا، جسم کا خیال رکھنا، اپنے بھی جسم کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کی جسمانی ضروریات کا بھی خیال رکھنا، خود بھی آسائشیں حاصل کرنا، اور اپنے ملنے جلنے والے اور بالخصوص اپنی اولاد کو بھی تخت دینا، تاج دینا، دنیا دینا. یہ ایک لوگ ہیں. عزیزان گرامی قدر، انسانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو جسمانی ضرورتوں کا خیال تو رکھتے ہیں مگر وہ ان کی شخصیتیں مکمل روحانی شخصیتیں ہوتی ہیں. عزیزان گرامی قدر، جسم کو وہ مقصود نہیں سمجھتے، وہ جانتے ہیں کہ جسم مقصود نہیں ہے، روح اور دل مقصود ہے. ان کی پوری توجہ، ان کا پورا فوکس دل کو بنانے، دل کو سنوارنے اور دل کو پاکیزہ کرنے اور دل کو نورانیت بخشنے اور دل کو زندہ کرنے ان کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. عزیز دوستو، بس یہ بیسیکلی آپ پوری انسانیت کی ساری تاریخ کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھ سکتے ہیں، ایک مادی شخصیتیں، ایک روحانی شخصیتیں. عزیزان گرامی قدر، مادی جو شخصیتیں ہوتی ہیں ان کی فکر میں دنیا ہوتی ہے، ان کے خیال میں دنیا ہوتی ہے، ان کے احساس میں دنیا ہوتی ہے، ان کے خوابوں میں دنیا ہوتی ہے، ان کے جد و جہد میں دنیا ہوتی ہے. وہ پانا چاہتے ہیں دنیا کو، وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا کو، وہ پالنا چاہتے ہیں دنیا کو، وہ دنیا کے لیے جیتے ہیں، وہ دنیا کے لیے مرتے ہیں. اور عزیزان گرامی قدر، روحانی جو شخصیتیں ہوتی ہیں وہ دنیا کو ایک سواری کی طور
ان کا اعلان آپ کو ملتا ہے سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں۔ اللہ پاک نے ان کے کلمات کو نوٹ فرمایا، قل اے حبیب کہیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کیا ہے؟ یہ پیغام ہے پیغمبرانہ زندگی کا، یہ پیغام ہے روحانی زندگی کا۔ روحانی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العزت قرآن میں دیتا ہے۔ میرے حبیب ارشاد فرمائیے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ، یہ سب کچھ اللہ کے لیے، للہ۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا کو دو حصوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مادی شخصیتیں، روحانی شخصیتیں۔ مادی شخصیتیں جیتی ہیں للدنیا، کماتی ہیں للدنیا، جد و جہد کرتی ہیں للدنیا، اور وہ پانا چاہتی ہیں الدنیا، دنیا ان کا مقصود ہوتا ہے، ان کی فکر کا دائرہ دنیا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روحانی شخصیتیں جو ہوتی ہیں للہ رب العالمین، وہ کہتے ہیں ہمارا سب کچھ، ہم جو کچھ کرتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، قربانی ہم دیتے ہیں اللہ کے لیے، ہم نیند سے جاگتے ہیں اللہ کے لیے، ہم کاروبار کرتے ہیں اللہ کے لیے، بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں اللہ کے لیے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ ہمارا کاروبار دنیا کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا ہے، للہ رب العالمین۔ یہ پیغمبرانہ زندگی ہے، روحانی شخصیتوں کی زندگی کا محور اور مرکز للہ رب العالمین۔ اسی کو اگر آپ اور سمجھنا چاہیں تو سورۃ الدہر کی طرف آئیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا مولا علی، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما دسترخوان پر بیٹھے ہیں، روزے سے ہیں، افطار کا وقت ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، 3 روٹیاں ہیں، مولا علی، بی بی فاطمہ، حضرت بی بی فضہ، تینوں بیٹھے ہیں، تینوں روزے سے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، کون؟ وہاں سے آواز آتی ہے، یتیم۔ تینوں کے تینوں اٹھا کر اپنی روٹیاں ان کو دے دیتے ہیں۔ دوسرا دن پھر روزہ رکھتے ہیں، افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، 3 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کون؟ آواز آتی ہے اسیر۔ عزیزان گرامی قدر، یتیم، مسکین، اسیر، تیسرا دن مسکین، 3 دن گزر جاتے ہیں، وہ روٹیاں اٹھاتے ہیں اور بانٹتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکین و یتیم و اسیرا۔ وہ جو کھلاتے ہیں وہ اس کی خاطر کھلایا کرتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو۔ اور پھر ان کے کلمات اللہ رب العزت نے کوٹ کیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ لوگ کھلانے کے بعد یہ نہیں کہتے ہم نے تم پر احسان کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں کھلایا لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ کہتے ہیں ہم کو آپ سے نہ کوئی جزا چاہیے، نہ آپ سے کوئی شکریہ چاہیے، ہمیں آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہم جو کچھ کرتے ہیں دنیا سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کرتے، مولا کو منانے کے لیے کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو بنیادی بات ہے، شخصیتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک مادی شخصیتیں، ایک روحانی شخصیتیں۔ مسلمانوں میں بھی ہزاروں لوگ وہ ہوتے ہیں جو مادی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، روحانی قسم کے لوگوں کی تمنائیں، آرزویں، التجائیں، خواہشات جدا ہوتی ہیں۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں، جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، وہ سارے کے سارے روحانی لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے پیش نظر کبھی مادہ نہیں رہتا۔ جتنے پیغمبر ہیں، سارے پیغمبروں کی تبلیغ کا خلاصہ اگر آپ دیکھیں، قرآن مجید اگر اٹھا کر ہر پیغمبر کی جانب سے قرآن مجید نے کلمات نوٹ کیے، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ یا قوم اتبعوا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین، وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا۔ ان کی پیروی کرو جو کوئی اجر طلب نہیں کرتے۔ جتنے اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا والے نہیں ہوتے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ جتنے پیغمبر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے روحانی لوگ ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی بات بہت کلیئرلی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، مادی لوگ اور روحانی لوگ۔ عزیزان گرامی قدر، روحانی لوگوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی روحانیت جن کی ہوتی ہے
ان کو کہتے ہیں پیغمبر۔ پیغمبر سے زیادہ روحانی کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر روحانیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اسٹرگل ان کی زندگی میں آپ کو نظر آتا ہے۔ ان کو اللہ نے حسن دیا، جمال دیا، بڑا خاندان دیا۔ ان کے بابا یعقوب ہیں اور ان کے دادا سیدنا اسحاق ہیں، ان کے پردادا سیدنا ابراہیم ہیں۔ خاندان اللہ نے بہت بڑا دے دیا، حسن اللہ نے دیا، علم اللہ نے دیا، اور پھر ترقی کرتے کرتے ظاہری دنیا بھی اللہ رب العزت نے ان کو اتنی دی کہ وہ عزیز مصر بن گئے۔ سب کچھ ان کے پاس ہے، ماں باپ اور بھائیوں نے سجدے کیے، سب کچھ ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا۔ اس پوزیشن میں آنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کی تمنا کو نقل فرماتا ہے۔ عزیز دوستو، بس اس ایک بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو عزیزان گرامی القدر یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے روحانیت کا۔ عزیزان گرامی القدر، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا سید شاہ مرتضیٰ علی صوفی قادری صاحب قبلہ مدظل اللہ العالی کی آمد۔ عزیزان گرامی القدر، میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جب سب کچھ دے دیا، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی تمنا، اب ارادہ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں، وہ مانگتے کیا ہیں۔ عزیز دوستو، یہ سمجھنے والا جذبہ ہے۔ آپ اس ایک بات کو سمجھ لیں گے تو زندگی بھر کے لیے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ عزیز دوستو، اہل سنت و جماعت میں یہی چیز پر سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی تمنا کیا کہتے ہیں؟ یا فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا فرمانے والے، اللہم فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدا فرمانے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، مولا تو میرا مددگار ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اس کے بعد دو چیزیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس کو سمجھ لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کہتے ہیں توفنی مسلمان، عرض کرتے ہیں مولا جب تک مجھے زندہ رکھ، مسلمان بنائے زندہ رکھ، اور موت عطا فرما تو مسلمان اس حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے یقینی طور پر سیکیور موت اللہ رب العزت نے ان کے لیے لکھ رکھی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پیغمبر کی پیدائش بھی مبارک ہوتی ہے، پیغمبر کا خاتمہ بھی مبارک ہوتا ہے۔ کوئی پیغمبر نعوذ باللہ کفر پر انتقال نہیں کر سکتا، اس کے باوجود یہ تلقین ہے امت کو، وہ اپنی امت کو انہوں نے تلقین کی ہے، اور پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ لوگوں، دنیا بنا لینا کمال نہیں ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جانا کمال ہے۔ توفنی مسلمہ، اس کے بعد جو کلمات حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ہیں وہ کہتے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ الحقنی، مولا مجھے کر دے، کس کے ساتھ؟ نیکوں کے ساتھ مجھے کر دے۔ عزیز دوستو، اسی کا نام تصوف ہے، اسی کے لیے پیری بھی ہے، اسی کے لیے بیعت بھی ہے، اسی کے لیے خانقاہ بھی ہے، اسی کے لیے سلسلے بھی ہیں۔ میں قادری ہوں، قادریت کیا ہے؟ میں چشتی ہوں، چشتیت کیا ہے؟ میں نقش بندی ہوں، نقش بندیت کیا ہے؟ میں آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عزیزان گرامی القدر، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں الحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ کر دے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، پیغمبر ہونے کے بعد دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ کر دے۔ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ نیکوں کا ساتھ ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی جتنی جماعتیں نکلی ہوئی نئی جو جماعتیں، ان ساری جماعتوں کا طریقہ کیا ہے؟ وہ عمل پر ابھارتے ہیں اور عمل کی طرف بلاتے ہیں اور عمل کی اہمیت لوگوں کے سینوں میں اجاگر کرتے ہیں، مگر نیک لوگوں کی صحبت جو ہے اس کے امپورٹنس کو لوگ نہیں سمجھتے اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھانا چاہتے ہیں، بلکہ اہل اللہ سے ان کا مشن اس بات پر قائم ہوتا ہے کہ اہل اللہ سے کیسے بدظن کیا جائے، اہل اللہ سے کیسے دور کیا جائے، اہل اللہ کے بارے میں بدگمانیاں لوگوں کے سینوں میں کیسے پیدا کی جائیں۔ اگر کوئی یا غوث کہہ دے وہ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ شرک کر رہے ہیں، کوئی یا خواجہ کہہ دے وہ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ شرک نہیں ہے، یہ محبت ہے اہل اللہ کے ساتھ۔ یہ الحقنی بالصالحین کی عملی تفسیر ہے۔ میں قادری ہوں یہ کہنا کیا ہے؟ یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا ہے کہ میں صالحین کے ساتھ ہو گیا ہوں۔ میں قادری ہوں کا مطلب کیا ہے؟ بندہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں دنیا میں بھی غوث اعظم دستگیر کے ساتھ ہوں، میدان محشر میں بھی غوث اعظم دستگیر کے ساتھ ہوں۔ میں چشتی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں دنیا میں بھی غریب نواز کے ساتھ ہوں اور میدان محشر میں بھی غریب نواز کے ساتھ اٹھنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ میں نقش بندی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں دنیا میں بھی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند کا نام لینے والا ہوں اور میدان محشر میں بھی لاوارثوں کی طرح اٹھنے والا نہیں ہوں۔ میرا
حشر بہاؤالدین نقشبند کے قدموں میں ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، میں سہروردی ہوں، یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا میں ان کا نام لیوا ہوں اور میدان محشر میں بھی اٹھوں گا تو میری تمنا یہ ہے کہ اللہ ان کے قدموں میں مجھے جگہ عنایت فرما دے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہی تمنا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے نقل فرمائی ہے، وہ انہوں نے اپنی شان کے مطابق کی۔ اور عزیزان گرامی قدر، حضرت یوسف علیہ السلام کو نیکوں کی صحبت کی کوئی حاجت نہیں، اس کے باوجود تربیت فرما رہے ہیں امت کی، وہ پیغمبر ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، نہیں وہ ایک پیغمبر نے کہا آپ قرآن پڑھیں، قرآن مجید سمجھیں، ایک پیغمبر نے اس طرح کی دعائیں نہیں کی۔ ایک اور پیغمبر ہیں ذوالحجہ کے ان دنوں میں ان کا بہت کثرت سے ذکر ہوتا ہے اور قدم قدم پر حج کو جانے والے ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی تمناؤں کا نام اور ان کے اعمال کا نام اور ان کی یادوں کا نام حج ہے، جن کو دنیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ اگر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں غور سے، اگر ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی تمنا آپ کو نظر آتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الشعراء میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تمنائیں بھی آپ کو ملتی ہیں۔ میرے دوستو، خلاصہ ساری باتوں کا کیا ہے؟ عمل اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اور عمل کی اہمیت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، مگر عمل کے ساتھ ساتھ عمل کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے نیکوں کا ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مجھے بس ایک حکایت بطور مثال میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات آپ لوگوں کے ذہن و دل میں بیٹھ جائے اچھی طرح۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے احوال میں سیر محمدی میں ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کو یقینی طور پر آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا، بہت مشہور معروف ہے۔ ایک عالم دین تھے دلی کے، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جب دلی میں تھے اس وقت کی بات، حضرت بندہ نواز ابھی ینگ ہیں، 40 سال کے اطراف اکناف حضرت بندہ نواز کی عمر مبارک ہے، 40-45 سال۔ اور وہ جو عالم دین تھے ان کا نام تھا مولانا نصیر الدین، بہت بڑے عالم تھے دلی کے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے اپنے شہزادوں کو علم کے لیے کسی استاد کو مقرر کرنا چاہا تو مولانا نصیر الدین سے حضرت خواجہ بندہ نواز نے کانٹیکٹ کیا، ارشاد فرمایا میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچوں کو تھوڑا سا وقت دیں، چونکہ دلی کے آپ ایک نامور عالم دین ہیں۔ ان کے جو استاد تھے مولانا معین الدین وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، 80 سال کے قریب ان کی عمر تھی، اور مولانا نصیر الدین بھی 50 سال کے آس پاس تھے، بڑے عالم تھے دلی کے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے خواہش کی کہ حضرت آپ میرے بچوں کو پڑھائیں۔ حضرت مولانا نصیر الدین تشریف لاتے رہے، پڑھاتے رہے، اور حضرت بندہ نواز کی نشست و برخاست، حضرت بندہ نواز کے مراقبے، حضرت بندہ نواز کی مجلسیں دیکھتے رہے، اور کبھی کبھی آ کر حضرت بندہ نواز کی صحبت میں بھی بیٹھ جاتے۔ دیکھتے 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 ان کو حضرت بندہ نواز گیسو دراز سے پیار ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دن حضرت خواجہ بندہ نواز سے انہوں نے کہا اے بندہ نواز آپ مجھے اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے کہا آپ اتنے بڑے عالم اور آپ میرے ہاتھ میں بیعت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے میری تمنا ہے، میں نے آپ کو قریب سے دیکھا، میں بہت متاثر ہوا ہوں، مجھے اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ بندہ نواز گیسو دراز نے ہاتھ بڑھایا، ان کو اپنے مریدوں میں شامل فرما لیا۔ یہ بات پورے دلی میں پھیل گئی کہ ایک وقت کے ایک بہت بڑے عالم نے ایک درویش کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، یہ بات بہت زیادہ پھیلی۔ آخرکار مولانا معین الدین نے مولانا نصیر الدین کو طلب فرما کے پوچھا ہے نصیر الدین میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد الحسینی کے ہاتھ پر تم نے بیعت کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں میرے استاد آپ نے بالکل درست سنا۔ ارشاد فرمانے لگے تمہارے پاس علم کی کیا کمی تھی؟ تمہیں میں نے کیا پڑھانے میں کوئی کمی رکھی تھی کہ تمہیں ایک درویش کے ہاتھ پر جا کر تم نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ایک درویش سے تم وابستہ ہو گئے؟ ضرورت کیا تھی تمہیں کسی درویش سے وابستہ ہونے کی؟ کیا ضرورت تھی تمہیں کسی کی نسبت حاصل کرنے کی؟ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے جو مرید تھے مولانا نصیر الدین، انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، وہ ساری تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ایک ہی جملہ کہا، انہوں نے ارشاد فرمایا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں عالم تھا کہ نہیں؟ انہوں نے فرمایا استاد نے ان کے ہاں میں نے تم سے پوچھا کہ تم عالم تھے کہ نہیں؟ ارشاد فرمایا میں 50 سال تک میں عالم بنتا رہا، بندہ نواز کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں آج مسلمان بن گیا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر یہ ہے اہل اللہ کی نسبت۔ عزیزان گرامی قدر اسی سے پھر تحفظ ہوتا ہے، اسی سے پھر اسلام کی اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ عزیز دوستو یہ تاریخی جملہ ہے اور اسی کو حضرت امیر خسرو کی زبان میں اگر آپ بولیں تاپ چاپ تلک سب چھین ہی رہے مجھ سے نینا ملا کے۔ عزیزان گرامی قدر یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ میرے پاس چاپ بھی تھی اور تلک بھی تھا، یہ سب کچھ مجھ سے چھینا ہے
تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے چھینا اور مجھے پھر مسلمان بنایا۔ کیسے بنایا؟ ارشاد فرماتے ہیں منہ سے نینا ملا کر، ارشاد فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء نے جو مجھے مسلمان بنایا ہے وہ کسی کتاب کو پڑھا کر مسلمان نہیں بنایا، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر مسلمان بنایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ انتہائی اہمیت کی چیز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تمنا کے بعد آپ پھر کسی اور کا کیا رہ جاتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے نیکوں کی ضرورت نہیں، مجھے نیک لوگوں کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، نیک لوگوں کی صحبت کی ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے، بغیر پیر دبائے، بغیر جوتیاں سیدھے کیے، بغیر کسی کے حلقے میں بیٹھے، بغیر کسی سے دل لگائے عزیزان گرامی قدر اللہ نہیں مل سکتا۔ اللہ اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ والا مل جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، اسی لیے جد و جہد کیجئے کہ اللہ والوں سے عقیدتوں کے رشتے جوڑے۔ اس زمانے میں ہو کیا گیا ہے، چونکہ اللہ والے بھی ہیں تو انسان ہیں، انسان ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے اندر عیب بھی ہوں گے، ان کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں بھی ہوں گی، اور انسان ہیں تو آپ کی اور ان کی فکر میں کوئی نہ کوئی اختلاف بھی ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، اس زمانے کا سب سے بڑا افسوسناک مرحلہ کیا ہے؟ ایک تو انسان کو دیکھتے ہیں، پہلے اس کے عیب تلاش کرتے ہیں، فکری اختلافات تلاش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر فکر نہیں ملتی تو پھر اسے گالیوں سے نوازنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ کیسے ہر انسان کو ذلیل کیا جائے؟ اگر یہ انسانی ذہن ہوگا تو پھر آپ فیض کس سے حاصل کریں گے؟ اکتساب علم کس سے کریں گے؟ کس کی صحبت آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی؟ عزیزان گرامی قدر، عیب تلاش کرنے کے بجائے خوبیاں تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہر انسان میں عیب بھی ہوتے ہیں، ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر محبت ہے تو صرف خوبیاں نظر آتی ہیں، اگر دشمنی ہے تو صرف عیب نظر آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عیب تلاش کرنے کی دعوت نہیں دی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تجسسوا، تجسس مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ عیب تلاش کرتے پھرو، دیکھو کہ سامنے والے کے پاس خوبیاں کتنی ہیں، خوبیاں دیکھو تو پھر عقیدت ہوگی، عقیدت ہوگی تو پھر مجلس میں اور محفل میں بیٹھو گے، محفل میں بیٹھو گے تو پھر کچھ سیکھو گے۔ اگر ہر ایک کے اندر عیب تلاش کرتے پھرو گے تو پھر تمہارا ہی نقصان ہوگا، تمہارا ہی خسران ہوگا، تم کسی کی صحبت میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہو گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اہل اللہ کی سنگت، اہل اللہ کی صحبت، صالحین کا ساتھ، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں۔ حضرت ابوالفداء، انہوں نے زندگی بھر اپنے آپ کو صالح بنائے رکھا۔ عزیزان گرامی قدر، صالحیت تین قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری نیک ہونا، ایک باطنی طور پر نیک ہونا، اور پھر انسان کی نیت کا نیک ہونا۔ یہ تین صالحیتیں ایک ساتھ کسی انسان کے اندر کم کم جمع ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ظاہری طور پر صالح ہوتے ہیں، باطنی طور پر صالح نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ظاہری اور باطنی طور پر بھی صالح ہو جاتے ہیں تو ان کی نیت صالح نہیں ہوتی۔ عزیز دوستو، پھر کہیں بھی صالحیت نہ ہو تو انسان صالح نہیں ہوتا۔ صالح کا مطلب اس کی نیت بھی صالح ہو کہ وہ کام جو کرے للہ کرے، اور عزیزان گرامی قدر پھر اس کا عمل بھی صالح ہو، اور پھر اس کی جلوت بھی صالح ہو، پھر اس کی خلوت بھی صالح ہو۔ ایسا بندہ اگر مل جائے، اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ایسا بندہ ہے۔ ایسے بندے کو پھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پروردگار، پہلے ہمیں نیک بنا، اور اے اللہ نیک بنانے کے بعد نیک لوگوں کی صحبت ہمیں نصیب فرما، نیک لوگوں کی سنگت ہمیں نصیب فرما، تیرے نیک بندوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے صالح بندوں کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ آج تیرے نیک اور صالح بندے کی عرس کی مجلس میں ہم حاضر ہیں، مولا ہمیں بھی نیک بنا، ہمیں بھی عبادتوں کا ذوق و شوق عطا فرما، تلاوتوں کا ذوق و شوق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہم تمام کے حال پر رحم فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک فی حالہ الغوث العظم، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ ترجمان قادریت حضرت علامہ سید رضوان پاشا قادری لاہوری حیدری مدثر حضور سے آپ کا عالمانہ اور عارفانہ خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو 5 مرتبہ نمازوں میں عمل کے لیے، دعا کے لیے نہیں کہا، بلکہ صالحین کی معیت اور ان کے راستے پر چلنے کی دعا سکھائی گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی جو آیت مبارکہ ہے وہ عمل نہیں بلکہ صالحین کی طرف
دعوت دی گئی ہے. اگر صالح ہوگا، نیکوکار راستے پر ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ عمل لاکھ کریں گے، عمل سے آپ کے اندر غرور، رعونیت اور تکبر پیدا ہوتا ہے. وہ غرور، تکبر علم کا ہو یا عبادت کا ہو، وہ ختم ہوتا ہے تو کسی اللہ والے کی نالین اور جوتی اٹھانے سے ہوتا ہے. اسی لیے کسی نے سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ اتنے بڑے فقیہ اور عالم ہیں، آپ کو بشر حافی کی جوتیاں اٹھائے پھرتے ہیں، کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ آپ تو وہ ہیں جن کو دیکھ جو آپ لوگوں کی نمازیں درست فرمایا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا احمد کا کام نمازیں درست کرنا ہے اور بشر حافی وہ ہے وہ نمازوں کو رب کے دربار میں قبول کروانے والے کا نام بشر حافی ہے. قبل اس کے کہ میں استاد محترم حضرت العلامہ ڈاکٹر سید شاہ مرتضیٰ علی صوفی قادری حسینی مدثر کو زحمت خطاب دوں، چونکہ آپ کو بھی بعد نماز عشاء درس قرآن کریم جو مسجد حافظ ڈنکا میں آپ کا ہفتہ والی ہے، میں اس سے قبل سید عمر حسینی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ چند دو اشعار نعت شریف کے اس کے بعد حضرت کو زحمت خطاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مدینے میں آقا بلائے تو بس ہے، مدینے میں آقا بلائے تو بس ہے، مدینے میں آقا بلائے تو بس ہے، ہمیں اپنا دکھائے تو بس ہے، ہمیں اپنا روضہ دکھائے تو بس ہے. نہیں ہے غرض میری کچھ بھی کسی سے، نہیں ہے غرض میری کچھ بھی کسی سے، ہمیں آپ اپنا بنائے تو بس ہے، ہمیں آپ اپنا بنائے تو بس ہے. کسی کا بھی محتاج پھر کیوں رہوں گا، کسی کا بھی محتاج پھر کیوں رہوں گا، ہمیں اپنا صدقہ دلائے تو بس ہے، ہمیں اپنا صدقہ دلائے تو بس ہے. بلا کر دکن سے ہمیشہ ہے طیبہ، بلا کر دکن سے ہمیشہ ہے طیبہ، مدینے میں مجھ کو بسائے تو بس ہے، مدینے میں مجھ کو بسائے تو بس ہے. جنہیں دیکھنا ہو شہیدی کا جلوہ، جنہیں دیکھنا ہو شہیدی کا جلوہ،
خود میں خودی کو مٹائے تو بس ہے۔ محمد 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 نبی جی یہ کلمہ پڑھائے تو بس ہے۔ نبی جی یہ کلمہ پڑھائے تو بس ہے۔ مدینے میں آقا بلائے تو بس ہے۔ معزز سامعین کرام، میں بڑے ادب اور احترام سے، چونکہ میرے دونوں بھی استاد محترم ہیں، استادان محترم ہیں، ایک وہ جن کے ہاں میں نے قرآن کریم کا حفظ کیا ہے، اور دوسرے وہ کہ جو علوم اسلامیہ جامعہ نظامیہ میں ہم نے حضرت کے آگے شرف تلمذ حاصل رہا ہے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ استاد محترم حضرت العلامہ ڈاکٹر سید شاہ مرتضیٰ علی صوفی قادری حیدر پاشا صاحب مدت فیوزوں سے ادباً ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خطاب بلند سے سرفراز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وعلى اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وسلم۔ شہنشین پر تشریف فرما ضیاء ملت صدر مفتی جامعہ نظامیہ مولانا حافظ القاری، مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب حفظہ اللہ، دیگر بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، وقت کی تنگی کو ملحوظ کرتے ہوئے میں تیزی کے ساتھ دو چار جملے عرض کر دوں، اور آپ کے اور مولانا ضیاء الدین صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جیسا ابھی اویس بابا نے بتایا ایک جگہ مصروفیت ہے۔ آج کا یہ ہمارا جمع ہونا اس مقام پر جہاں اللہ کا فیض دینے کے لیے حضرت فیض اللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان پہلے ہی سے آرام فرما ہیں، اور پھر اس کے اطراف و کناف کے اس حصے کو مولانا شہید اللہ بشیر صاحب علیہ رحمہ نے مسجد کی شکل دی، سرپرستی پوری حضرت ابو الفدا علیہ رحمۃ و رضوان کی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کئی مرتبہ آنا ہوا، لیکن اب کے جو آیا ہوں تو مجھے بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ عالم تصور میں یہاں حضرت ابو الفدا علامہ عبدالستار خان صاحب قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت کا یہاں آنا کئی موقعوں پر اور یہاں پر تشریف رکھنا مجھے یاد آ رہا ہے، شہید اللہ بشیر صاحب بھی یاد آ رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہاں سامعین میں کچھ چہرے ایسے ہر وقت نظر آتے تھے جن کے چہروں ہی سے بہت کچھ سمجھ میں آتا تھا، وہ چہرے بھی اب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ دنیا ہے، دنیا بھی عجیب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، ہر کوئی جو یہاں آتا ہے اسے جانا ہے۔
لیکن جانے والے عام لوگ الگ ہوتے ہیں، جانے والے خاص لوگ الگ ہوتے ہیں۔ خاص لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے خاص بندے، جب تک وہ زمین پر رہتے ہیں، بر زمین رہتے ہیں، تب تک وہ اپنی صحبتوں سے فیض عطا کرتے ہیں، اور جب در زمین چلے جاتے ہیں، زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، تو ان کے فیوز و برکات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، بلکہ اور تیزی کے ساتھ پھیلنے لگتا ہے، کیونکہ جو جسمانی طور پر ان کے قیود تھے، جو ان کی جو قید و بند تھی، اس تمام تر شرائط سے وہ مبرہ ہو جاتے ہیں، اور روحانی طور پر ان کا فیضان اور دور دور تک پھیلنے لگتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عبدالستار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، حضرت کے جو پیر و مرشد حضرت عبداللہ صاحب اللہ ابو الحسنات علیہ رحمۃ و رضوان محدث دکن کی خدمت میں حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ستار خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور بھی لوگ تھے، اور اس وقت کسی نے آ کر حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت فلاں صاحب جو ہے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ دوسرا عقد کر لیے۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ میں جب صحبت میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی کے متعلق حضرت کی خدمت میں یہ بات پہنچائی گئی کہ فلاں صاحب کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ حضرت صاحب دوسرا عقد کر لیے ہیں، تو حضرت نے فوری اس وقت نفی کرتے ہوئے فرمایا، جی نہیں، ان کا تو دوسرا عقد نہیں ہوا، لیکن ستار خان کا دوسرا عقد ہو جائے گا۔ یعنی بہت سال پہلے حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو الفدا کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ آپ ان حالات سے گزریں گے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کا دوسرا عقد شریف بھی ہوگا۔ تو آپ کو یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اندازہ کریں کہ حضرت محدث دکن کی حضرت ابو الفدا پر کتنی گہری نظر تھی، ان کے سارے احوال سے پوری طرح باخبر تھے، اس وقت کی حالتوں سے بھی اور آگے کی حالتوں سے بھی حضرت واقف تھے۔ تو اس طرح حضرت ابو الفدا نے حضرت محدث دکن کی خدمت میں جو وقت گزارا، وہ زجاجۃ المصابیح کی تیاری کے دوران ہو، چاہے نور المصابیح کے ترجمے کے دوران ہو، یہاں تک ہم کو بات پہنچی بزرگوں سے کہ حضرت جہاں اپنی مصروفیات تھی، حضرت کی آفس کو جایا کرتے تھے، تو آفس سے سیدھا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور حضرت کی خدمت میں رات گزارتے، اور صبح ہوتی تو صبح پھر وہیں سے آفس کو چلے جاتے تھے۔ نہیں اتنا زیادہ تو ظاہر سی بات ہے جو جس کے زیادہ قریب رہے گا اس کی برکتیں، اس کی جو نورانیت ہے وہ تو حاصل کرے گا ہی۔ اور مجھے پچھلے 1-2 سال پہلے کی بات یاد آ رہی ہے کہ علامہ کاظم بشاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ الموسوی کی زبانی میں نے سنا، ہم سب بیٹھے تھے کسی دعوت میں، اور وہ کہنے لگے، شاید حضرت مصطفیٰ شریف صاحب مدد العالی کی بیٹی کی شادی تھی، اور وہاں پر حضرت فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ حضرت محدث دکن کا فیضان رک جاتا، فیضان رک جاتا اگر حضرت عبدالستار خان صاحب ذریعہ نہ بنتے۔ دیکھیے اس میں کسی اور کی کوئی کم قدری نہیں ہے، لیکن جو کام حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے ہوا، جو کام حضرت انور اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہوا، وہ سلسلہ اس نہج پر، اس لیول پر یقیناً آگے بھی چلتا رہے گا، لیکن حضرت عبدالستار خان صاحب علیہ رحمۃ و رضوان کے ذریعے نقشبندی فیضان جو پھیلا اور پھیل رہا ہے، اس کی کوئی بھی تردید نہیں کر سکتا۔ حضرت نے حیدرآباد میں ہی رہ کر نہیں بلکہ مغربی ممالک میں جا کر نقشبندی فیضان کو پھیلانے میں اپنی پوری توانائیاں صرف کر دی، اور پھر یہاں جب وہ وقتاً فوقتاً تشریف لایا کرتے تو آپ جانتے ہیں کہ 4-5 ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کے ذریعے نقشبندی فیضان آج بھی الحمدللہ پھیل رہا ہے۔ حضرت شہید اللہ بشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ ہی کے خوشاچی، حضرت مصطفیٰ شریف صاحب دعوت فیوزو وہ بھی آپ کے خوشاچی،
جہاں تک مجھے معلوم ہے موجودہ جامعہ نظامیہ کے جو شیخ الحدیث بنے ہیں ابھی مولانا سید صغیر احمد صاحب، ان کو بھی خلافت حضرت ستار خان صاحب اللہ سے میرے استاد محترم حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد عبد المجید صدیقی المعروف مجید نظامی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں. میں بہت جلد اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابو الفدا علیہ رحمۃ والرضوان کا فیضان وہاں کے لوگوں نے بھی پایا. آج بھی جس تیزی کے ساتھ وہ فیضان پھیل رہا ہے، آج جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بھی خلیفہ ہیں حضرت عبدالستار رحمۃ اللہ. اور پھر جامعہ نظامیہ کی صدر مفتی ہونے کی حیثیت سے جو شخصیت بہت ہی معروف ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر کے بانی مبانی صدر مفتی، جن کو سارے اہل محبت ضیاء ملت کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے مولانا ضیاء الدین صاحب حضرت ابو البرکات علیہ رحمۃ والرضوان کے مرید ہیں، لیکن خلیفہ حضرت عبدالستار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. تو اس طرح یہ جتنے فیضان کے سلسلے ہیں یہ سب کچھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو الفدا کے ذریعے رکھے تھے. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا ایک آیت مبارکہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ. میرے ابا جان حضرت اعظم مشائخ علیہ رحمۃ والرضوان اکثر اس آیت مبارکہ کے متعلق جب گفتگو فرماتے تو بڑے آسان انداز میں یہ ارشاد فرماتے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان بھی ہے، اس کے بعد اتقوا اللہ تقوی بھی ہے، ایمان بھی آ گیا تقوی بھی آ گیا. تو ایک بندے کو اور کیا چاہیے؟ ایمان کی دولت مل گئی، تقوی کی دولت مل گئی، تو اس کے بعد تو اور کوئی چیز اس کو نہیں چاہیے ہوتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں حضرت بخاری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ نشین صاحب خیری پاؤں ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک بندے کے پاس ایمان کی دولت بھی آ گئی، اس کے ساتھ ساتھ تقوی کی دولت بھی آ گئی. جب دو دولتیں آ گئیں تو پھر اسے سچوں کے ساتھ رہنے کی کیوں ہدایت دی جا رہی ہے؟ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ دو بڑی دولتیں ہیں، یہ دو بڑی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کے حصول کے بعد اس کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے. اگر نعمت حاصل کر لی جائے اور اس کی حفاظت کا انتظام و اہتمام نہ ہو تو پھر نعمت کے ضائع ہو جانے کا بہت بڑا احتمال ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے. اس لیے اس کی حفاظت کا پورا نظم کیا جاتا ہے. تو ایمان اور تقوی کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایمان اور تقوی کی حفاظت کا کیا آخر انتظام کیا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اچھوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاؤ تو تمہارا تقوی بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا. تو وہ نیک لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تربیت پائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جس طبقے کو سب سے اونچا مرتبہ دیا گیا وہ جانتے ہیں آپ صحابہ کرام ہیں. کہ صحابہ کرام کے پاس کسی بڑی جامعہ کی ڈگری تھی؟ کیا صحابہ کرام کے پاس کوئی بہت بڑا ایک انعام تھا جس کی وجہ سے ان کو اونچا مقام دیا گیا؟ کیا وہ کوئی بڑے پروفیسر تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی شان اور عظمت صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ حضوری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہے. یہ صحبت سے فیضیاب ہونا یہ بہت بڑا انعام ہے اور وہی فیضان بعد والوں کو ملتا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی پیر ہوگا پہلے وہ مرید ہوگا.
مرید ہوگا، اس کی تربیت ہوگی، اس کے بعد پھر وہ دوسروں کو روشنی دے گا. تو یہ روشنی کا سلسلہ چلا اور سرکار کائنات سے صحابہ کرام اور بطور خاص سرکار صدیق اکبر سے نقشبندی سلسلہ چلا اور دیگر سلاسل طریقت حضرت حضور مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے چلے. اور ایک روایت تو نقشبندی سلسلے کی بھی حضرت علی سے پہنچتی ہے. تو اس طرح وہ فیضان بزرگوں کے ذریعے چلا، منتقل ہوتا ہوا کہیں قادری سلسلہ بنا، کہیں چشتی سلسلہ بنا، کہیں نقشبندی بنا، کہیں سہروردی بنا، کہیں شاذلی بنا، کہیں رفاعی بنا. تو اب یہاں آج ہم جس بزرگ کی یاد منا رہے ہیں وہ حضرت پروفیسر علامہ ڈاکٹر محمد عبدالستار خان صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت ہے، جو قلمی میدان کے بھی دھنی، جو طریقت کے میدان کے بھی دھنی، جو شریعت کے میدان کے بھی دھنی. اور اگر ان کی شخصیت کو جنہوں نے دیکھ لیا ہے وہ تو دیکھ لیے ہیں، لیکن وہ کیا تھے اگر کسی نے نہیں دیکھا تو ایک مقولہ ہے کہ استاد کی پہچان اس کے شاگردوں سے ہوتی ہے، اسی طرح مرشد کی پہچان اس کے مریدوں سے ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں خلفاء و مریدین میں اگر حضرت شہید اللہ بشیر صاحب جیسے مرید ہوں، حضرت مصطفیٰ شریف صاحب جیسے مرید و خلیفہ ہوں، اور مولانا صغیر احمد صاحب جیسے خلیفہ ہوں، ضیاء الدین نقشبندی صاحب جیسے خلیفہ ہوں، تو ان کو دیکھ کر اندازہ لگائیے کہ ان کا پیر کیسا ہوگا جنہوں نے انہیں خلافت کے لیے منتخب فرمایا. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور حضرت کا فیضان، یقیناً حضرت آج محرم میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن آپ کا فیضان قلمی فیضان، علمی فیضان، روحانی فیضان، ہر طرح کا فیضان جاری و ساری ہے. اور ہم سب بھی یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں. عرس ہوتا ہے اسی لیے کہ تاریخ وصال یعنی بزرگان دین کے تاریخ وصال پر جمع ہو کر کچھ ان کے بارے میں سنتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی نیک اعمال کی طرف رغبت ہو اور ہمارے عقیدے اور عمل کی طرف ہم حفاظت کی نیت کے ساتھ متوجہ ہو جائیں اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنے، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کا ہمیں بھی جذبہ ہو. موجودہ دور میں ایسی محفلیں اور بزرگوں کا دامن ہاتھ میں ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام کے ذریعے نوجوان ان کی اہل تشیع کی، روافظ کی، طرح طرح کی اوٹ پٹانگ کلمیں سن کر انتہائی گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں. ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ بزرگوں کے دامن کو تھاما جائے اور ان کے فیوز و برکات حاصل کیے جائیں. میں سب سلسلوں کے تمام تر وابستگان کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے جڑے رہیں اور ان کے کلمات سن کے گمراہ ہونے سے بچائے رکھیں اپنے آپ کو. الحمدللہ اہل حق علماء کی بھی ہر جگہ موجودگی رہی ہے. حیدرآباد بھی الحمدللہ موجودہ دور میں ایک سے بڑے علماء، مفتیان کرام، محدثین اور پھر شیوخ اہل طریقت موجود ہیں. ان سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیے تاکہ شریعت میں بھی رہبری ہوتی رہے اور طریقت میں بھی رہبری ہوتی رہے، ہمارا ظاہر بھی پاک ہوتا رہے، ہمارا باطن بھی پاک ہوتا رہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی حضرت ابو الفدا علیہ رحمت الرضوان کا فیضان ابو رجا سے بھی جاری تھا، اب بھی جاری ہے، ابو الہدا سے بھی جاری فرما، اور دیگر جو حضرت کے خلفاء ہیں ان خلفاء کے ذریعے فیضان کا سلسلہ جاری و ساری فرما، ہمیشہ جاری رکھ. اور اس فیضان سے موجودہ دور کے خاص طور سے نوجوانوں کو فیضیاب فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. قبل اس کے کہ میں حضرت شیخ الفقہ اور صدر مفتی جامعہ اسلامیہ سے ملتمس ہوں، ایک مقدس فریضے کے لیے میں جناب الطاف صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ استاد محترم حضرت العلامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالمجید صاحب مدت فیوز، سابق ڈائریکٹر دائرۃ المعارف العثمانیہ و صدر شعبہ جامعہ عثمانیہ سے کی گلپوشی فرمائیں. حضرت
پروفیسر عبدالمجید صاحب مدت فیوز و حضرت ابوالفدا علیہ رحمت و رضوان کے شاگرد رشید بھی رہے ہیں، اور آج اس کے استاد محترم مجھے 2 نسبتیں حضرت سے حاصل ہیں۔ میں الطاف صاحب سے ملتمس ہوں کہ میرے دوسرے استاد محترم میرے اسٹیج پر سارے کے سارے میرے اساتذہ کرام تشریف فرمائیں۔ میں ملتمس ہوں کہ حضرت صدر مفتی حضرت العلامہ ضیاء ملت مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی مجددی قادری مدظلہ العالی شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ و صدر مفتی جامعہ نظامیہ کی گلگوشی فرمائیں۔ میرے دوسرے اولین استاد محترم حضرت العلامہ خطیب ذیشان حضرت العلامہ حافظ ڈاکٹر سید شاہ محمود علی صوفی قادری حیدر پاشا صاحب مدظلہ العالی کی گلگوشی فرمائیں۔ حضرت العلامہ سید شاہ غوث محی الدین بخاری نقشبندی مجددی مدظلہ العالی جانشین آستان حضرت سیدنا پیر بخاری شاہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ